اور دوسری بات، رجب کے مہینے کے حوالے سے یہ جو دعا چل رہی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ روایت بہت ضعیف ہے اور اس کا ثبوت مرفوعاً بھی مجروح ہے، مرفوعاً بھی اس کا ثبوت مجروح ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی ہیں، وہ ضعیف ہیں اور دونوں کا تفرد بھی ہے، اور اس سند کو خصوصی طور پر غیر معتبر بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو جب کسی راوی کی کسی خاص مخصوص سند پہ یا متن پہ جرح ہو تو اس کی تحسین کرنا یا اس کی تصحیح کرنا اور اس کی لیے کوشش کرنا یہ اصول کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور شیخ ابو خاتم رحمہ اللہ دونوں نے زائدہ کی وہ روایات جو کہ سند میں موجود ہے، جو بواسطہ زیاد کے حضرت انس سے مرفوعاً ہیں، ان کو منکر قرار دیا ہے اور غیر معتبر قرار دیا ہے، اور اس کی سند میں زیاد بھی ہے جس پر ضعف اور عدم اعتماد کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت میں 4 علل پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 زائدہ کا ضعف، نمبر 2 زیاد کا ضعف، نمبر 3 سندن بھی اور متنن بھی دونوں اعتبار سے تفرد، اور نمبر 4 جرح مخصوص۔ لہٰذا اس دعا کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ ویسے یہ دعا پڑھنا اگر کوئی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان میں خلاف اشارہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس دعا کو سنت کہنا یا مستحب کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ویسے اس دعا کو اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن اس دعا کو سنت بھی نہ کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب بھی نہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ بہرحال ویسے یہ دعا اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات